السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 2-3 دن ایسی گفتگو اور ایسے موضوعات آتے رہے ہیں زیر گفتگو جن پہ بات کرنا ہم اگر ضروری نہ سمجھتے تو ہم بالکل نہ کرتے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ ہمارے پاس صرف ایک موضوع ہے بات کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ایک جاری اور تسلسل میں ہونے والی چیزیں ہیں اور ان کا کوئی تعلق جو ہے وہ ایک دہائی، ایک سال یا کسی ایک واقعے سے نہیں ہے۔ طے شدہ سے امر ہیں کہ اب اگر جیسے غالب نے کہا ہے کہ یہ تو نے کیا کہا ناسے نہ جانا کوئے جانا میں، ہمیں تو راہ روں کی ٹھوکریں کھانا مگر جانا۔ تو جب یہ بات طے شدہ ہے اور اسی طرح ہی چلنا ہے تو اب ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم اب آگے چلنے کے راستوں اور راستوں میں درپیش دھوپ اور چھاؤں اور مسائل اور وسائل ان کے اوپر اب بات کرتے ہیں، کیونکہ زندگی جو ہے وہ ایک بہاؤ اور ایک تسلسل کا نام ہے۔ وہ نہ کسی ایک واقعے سے رک جاتی ہے اور نہ وہ اپنے تسلسل اور بہاؤ کے لیے کسی ایک واقعے یا سانحے یا سرخوشی کے کسی ایک جھونکے یا لمحے کی محتاج ہے۔ وہ ویل پروگرامڈ ہے، اس نے اسی طرح چلنا ہے۔ اس میں آپ اس دھارے کا مثبت رنگ میں حصہ بن کے اپنی منزل تک پہنچنے تک اس کو ہنسی خوشی اس میں سے گزر جائیں، اور ہنسی خوشی بھی جو ہے وہ ایک نسبتی سی چیز ہے۔ بعض دفعہ آپ تکلیف میں سے بھی گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو اس تکلیف کا احساس اس طرح نہیں ہوتا جس طرح لوگوں کو آپ پہ ترس آ رہا ہوتا ہے۔ کیوں کہ وہ جیسے وہ ابھی غالب کے مصرے میں تھا کہ ہمیں تو راہ روں کی ٹھوکریں کھانا مگر جانا، کیونکہ کوئے جانا میں جانا اور وہاں رہنا اور وہاں پہنچنا وہ انسان کی اپنی ترجیح اور اس کا اپنا انتخاب ہوتا ہے، اور جب وہ انتخاب کر لیتا ہے تو پھر اس کو دیکھنے والے جو ہیں ان کی رائے کی بھی اس طرح سے ضرورت نہیں ہوتی۔ دیکھنا صرف یہ ہے کہ جیسے میاں محمد بخش صاحب نے کہا ہے نا کہ پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے، سب سنگتاں ایتھے پانی نو آئیاں کوئی کوئی مڑ سی پار کے، جنہاں نے پار کے سر تے تر لے پیر ترن جر جر کے۔ اردو دان طبقے کے لیے کہ یہاں ساری سہیلیاں جو ہیں اس کنویں پہ پانی بھرنے کے لیے آئی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی کوئی بھر کے واپس جائے گی، کیونکہ جو رستے میں توڑ جائے اپنا گھڑا، وہ پانی لے کے گھر واپس نہ پہنچ سکے تو اس کا یہ سارا سفر اکارت ہے۔ جنہاں نے پر کے سر تے تر لے پیر ترن جر جر کے، جن کو اللہ تعالیٰ بھرا گھڑا نصیب کر دیتا ہے وہ پھر ہر قدم پھونک پھونک پر کر اور احتیاط سے رکھتے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم اپنا بھرا ہوا ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ یہ ہی بعض ایسے موقعوں پر صبر کے پیچھے حکمت اور فلسفی ہوتی ہے کہ جو آپ کے اوپر زبان درازی کرنے والا اور آپ کے چلتے سسٹم کو صرف اپنے حاسدانہ رویوں اور حاسدانہ حرکتوں سے ڈیمیج کرنا چاہتا ہے، اس نے تو کچھ بھی بھر کے سر پہ نہیں رکھا ہوا، لیکن جنہوں نے اس کے اوپر محنت کی ہوئی ہے وہ کسی ایک بات پہ فلیئر اپ ہو کے، کسی ایک واقعے پہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر کے، تو وہ جو انہوں نے صدیوں میں یہاں تک پہنچ 125 سال لگتا ہے، تو وہ پھر مشکل ان کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ نہیں، اس طرح نہیں۔ اچھا، پھر جس طرح ہم کل گزارش کر رہے تھے کہ خدا تعالیٰ کا ایک جاری رول ہے، اس کے رول کے بغیر، اس کی دنیا کے معاملات میں، حالات میں دخل دیے بغیر یہ دنیا چل ہی نہیں رہی، یہ قائم ہی نہیں رہ سکتی۔ ٹھیک ہے، ایک طبقہ ہے جو خدا کو نہیں مانتا، وہ اس طرح سمجھیں کہ یہ از خود چل رہا ہوا ہے یہ سلسلہ، اس کے اوپر ایک علیحدہ سے گفتگو کی جا سکتی ہے، بلکہ وہ جس کتاب کا ذکر ہم کرتے رہتے ہیں اکثر و بیشتر، ریویلیشن، ریشنیلٹی، نالج اینڈ ٹروتھ، اس میں ان سبجیکٹس کو بڑی تفصیل سے چھیڑا بھی گیا ہے، ان پہ کراس کویسچننگ بھی ہوئی ہے، اس میں آگے سے کاؤنٹر نیریٹیوز بھی پیش کیے گئے ہیں، بات کی گئی ہے، اور اس پہ بات ہونی بھی چاہیے،
بلکہ خیال آ رہا تھا کہ اگر ہم نے کتب کے سلسلے میں بات شروع کی تو اس کے لیے ہمیں ایک علیحدہ پورشن رکھنا پڑے گا، کیونکہ اس کے ہر چیپٹر پہ ایک نہیں بلکہ کئی پروگرام ہونے ممکن ہیں، کیونکہ وہ ڈسکشن ہے، اور جب آپ کا فلسفیکل ڈسکشنز اور علمی بنیاد آپ کی مضبوط نہ ہو تو یہ جو معاشرتی ترقیاں اور پھر معاشرے میں پیش آمدہ کرائسز، ان سے نپٹنے کے لیے پھر آپ اتھلے پن کا مظاہرہ آپ سے ہو جاتا ہے۔ لیکن جب آپ کی وہ بنیاد مضبوط ہوتی ہے، آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیوں ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں جانا ہے ہم نے، تو پھر آپ کی نظر ہمیشہ اپنی منزل پہ ہوتی ہے۔ کہ کل اور پرسوں سے جیسے 2-3 دن سے جو ڈیولپمنٹس پاکستان میں ہو رہی تھیں، تو اس میں اب ظاہر ہے کہ وہ ایک اسٹریٹ پنچ والی ان کو لگی صورتحال کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ وہ ساری عمر پاکستان میں ہم تو جتنا وقت گزرا ہے کہاں سے وہ سنتے آئے۔ بچپن میں ہم نے خلافت لائبریری جب جانا تو وہاں ایک چھوٹی سی کتاب ہوتی تھی، اور اس کا عنوان بڑا عجیب تھا کہ ربوہ سے تلابیب تک۔ وہ تو بہت بعد میں پتہ چلا کہ اس زمانے میں جو ایک معین الزام تراشی کی مہم چلی تھی، جس کے سرخیل اس وقت شورش کشمیری تھے، تو انہوں نے بیسیکلی یہ کتابچہ لکھا تھا اور اس میں متہم کیا اور جھوٹے الزام جو ظاہر ہے ان کو ایک ایج حاصل تھا کہ وہ صحافی تھے، اور صحافی بھی اس طرح کے کہ جن کو یہ ہے کہ بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ تو انہوں نے اس میں ضروری سمجھا کہ وہ جب شورش کشمیری، احرار اور یہ ساری چیزیں، اور پھر پیچھے جو دولتانہ والا گٹھ جوڑ، تو ان حالات میں انہوں نے اپنا مفاد اس میں دیکھا اور اس میں انہوں نے لکھ ماری۔ تو اس وقت حضرت صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب جو بعد میں جماعت احمدیہ کے چوتھے خلیفہ بنے، انہوں نے اس کے اوپر اس کا سنجیدگی سے نوٹس لیا اور اس پہ لکھا کہ ربوہ سے تلابیب تک جو کتابچہ تھا اس کے اوپر تبصرہ پورا ایک کتابی شکل میں آیا ان کا، اور اس میں انہوں نے شک وار اس کا جائزہ لے کے اس کو ریفیوٹ کیا اور اس کو ریبٹ کیا۔ پھر مذہب کے نام پر خون، یہ کتاب جب ہم نے پہلی دفعہ پڑھی، پھر دوسری دفعہ پڑھی، پھر کئی دفعہ پڑھی اس کے بعد، تو ہمارے ایک غیر از جماعت دوست تھے، انہوں نے میری لائبریری سے، میری ذاتی کلیکشن سے وہ لے کے گئے، اور ظاہر ہے اس کی نثر بھی جو ہے وہ بھی کمال ہے۔ وہ کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ وہ جو مذہب کے نام پر خون ہے کتاب، اس کے جو پیراگرافز اور اس کے جو اس میں تھیسس ڈیولپ کیے ہیں اور جو کاؤنٹر کیا گیا ہے مختلف سو کالڈ فلسفیز کو، اور مختلف طرزہائے عمل اور ہسٹوریکل فیکٹس، یعنی ڈسٹارٹیڈ ہسٹری کے جو فیکٹ شیٹس ہیں، اس کو کس طرح ایکسپوز کیا ہے انہوں نے صفحہ در صفحہ اور چیپٹر در چیپٹر، تو وہ الگ سے ایک ان پہ بھی بات ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں جو ایک عمومی تاثر ہے وہ یہ ہے کہ جیسے وہ ایک شعر ہے نا عبید اللہ علیم صاحب کا، وہ مثبت معنوں میں ہے، لیکن میں اس میں یہاں اس کا وہ منفی جو اس میں سے خیال یا تلازمہ پیدا ہوتا ہے اس طرف میرا اشارہ کرنا بھی مقصود ہے کہ آیا زباں پہ اس میں گرامی کے بس ادھر، پرنم ہوئی وہ آنکھ وہ سینہ ہوا گداز۔ تو جہاں احمدیہ ماخذ، احمدیہ کتاب، کسی احمدی خلیفہ کی کوئی گفتگو، کسی احمدی اسکالر کی کوئی کتاب، ان کا کوئی تھیسس، کچھ بھی آ جائے تو لفظ آنے کی دیر ہے، بس اس کے بعد آپ کے سمجھنے کی صلاحیتیں، آپ گویا ایک ٹوٹل سوئچ آف کے موڈ میں چلے جانا۔ اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے، اس کا کوئی حل بھی نہیں ہے، اور اس کی پھر اگر آپ نے اپنی ذاتی علمی ترقی یا اپنی پیاس اور اپنے سفر میں یا جو دریافت کا ایک انسان اس پہ زیادہ دریافت پہ نکلتا ہے تو وہ ان چیزوں کی پرواہ بھی پھر نہیں کرتا۔ اسے تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا آگے حقائق پیش کیے جا رہے ہیں، کیا کڑی در کڑی، سلسلہ در سلسلہ یہ ایک سیکوینس پایا جا رہا ہے، ایک آرڈر موجود ہے، قابل فہم ہے، یہ باتیں حلق سے اترتی ہیں۔
جب ایسا ہے تو پھر اس کو پڑھنا بھی پڑے گا، ان پہ بات بھی کرنی پڑے گی۔ ہم 2 دن سے سن رہے تھے کہ جی وہ اب سعودیہ کے مفاد کی وجہ سے یو اے ای نے اس طرح کی یہ چیزیں ڈیولپ کر لی ہیں، وہ تسلیم کرنے کا، ایسے کہ اب سیکیورٹی کے معاملات، مواصلات کے، انویسٹمنٹ کے، معاشیات کے، تعلیم کے، اور پتہ نہیں کن کن شعبوں میں اب اسرائیل اور یو اے ای جو ہیں انہوں نے تعاون سائن کر لیا، اور ٹھیک ہے وہ آگے چلیں گے۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے مفاد دیکھنے تھے، اور یہ جو ہوتا کیا ہے کہ تھرڈ ورلڈ ممالک، تیسری دنیا کے ممالک کے وہ عوام الناس جن کو حقائق سے بے خبر رکھا بھی جاتا ہے، اور پھر ان کو بے خبری کی افیون کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ تھوڑی تھوڑی ان کو چٹا دی جاتی ہے، اور وہ اس کے نشے میں موجود رہتے ہیں۔ ان کو جس وقت سچ مچ کے فیکٹس سامنے آتے ہیں، وقت تو وہ بہت اوکھا ہوتا ہے، اور میں ادھر ادھر سے سن بھی رہا ہوں کہ اب کدھر گئے وہ مسلم امہ کے خواب، اب ان علماء کو کیوں چپ لگ گئی۔ وہ ایک نوجوان ہی ہے، کیونکہ ابھی وہ انہوں نے اپنی جیسے ایج بتائی، وہ 40 سے کم بتائی، 39 بتائی، عمران خان یا سمبڈی، روزانہ وہ ایک شو کرتے ہیں، میں ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ اب وہ اصرار کر کے ظاہر ہے کہ ان کو تو وہ اب بھی ایک اس نشے میں موجود ہیں، ابھی اس کا ہینگ اوور ابھی ان کے ذہن بیچارے کے جو ہیں اس کے اوپر چل رہا ہے۔ اب پاکستان کو یہ چاہیے، اب پاکستان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اب پاکستان کو یہ فارن حکمت عملی اڈاپٹ کرنی ہے، اس طرح کی پالیسی۔ بہت تفصیل سے وہ بیچارے بڑے جذباتی ہو کے کافی اس میں وہ لیکچرنگ بھی کر رہے تھے، بتا بھی رہے تھے، اور کہتے کہ میرے چینل کا مقصد بھی یہ ہے کہ میں نے حقائق بتانے ہیں۔ سارا آنکھوں پہ آپ حقائق بتائیں، ہمیں ان میں دلچسپی ہے، لیکن ایک بات ساتھ دیکھنی پڑے گی کہ ایک حقائق ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں معروضی حقائق، آبجیکٹیو ریالٹیز، جو سامنے پڑی ہوئی حقیقتیں۔ سامنے پڑی ہوئی حقیقتوں میں یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ جس طرح وہ اینکر خود اپنے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ 10 لاکھ بندہ سعودیہ میں کام کرتا ہے، اسی طرح ملینز کے حساب سے یو اے ای میں آپ کا ورکر ہے جو گھر پیسے بھیجتا ہے، جو ان کی تنخواہیں، جو ان کا فارن ایکسچینج ہے، اس پہ پاکستان کی اکانومی اس طرح بنیاد رکھ رہی ہے۔ تو اب انہوں نے اگرچہ چھرا گھونپا ہے، یہ فقرہ بھی میں نے پڑھا ہے سوشل میڈیا پہ، کہ عالم اسلام کی پیٹھ میں چھرا، عالم اسلام کی کوئی پیٹھ میں چھرا نہیں گھونپا گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے ان کا مفاد تھا، وہ پہلے دن سے ان کے اپنے پے رول پہ تھے، وہ پہلے دن سے ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگز تھیں۔ یہ افیم تو آپ کے مولوی نے کھلائی ہوئی تھی نا، کہ اسرائیل کا فلانا بھی ایجنٹ ہے، فلانا بھی ایجنٹ ہے، اور پاکستان میں تو آپ کو احمدی یہودیوں کے اور اسرائیل کے ایجنٹ ملا کرتے تھے۔ پاکستان میں تو آپ نے جس کو متہم کرنا ہوتا تھا اسے یہودی ایجنڈا پہ، یہ عمران خان کو بھی کافی عرصہ اس نے رگیدتے رہے کہ جی اس کی بیوی یہودی ہے، اس کے فلانا جمائمہ یہ ہے، فلانا یہ ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے اس وقت تک آپ کو ایک ٹارگٹ بورڈ ملا ہوا تھا کہ اسرائیل چونکہ ایک پرسونا نان گراٹا اسٹیٹ کے طور پر آپ لوگوں نے مشہور کر رکھی تھی، لیکن بہرحال ان کے دنیا کے ساتھ لین دین بھی تھے، وہ ایک ملک تھا، وہ انہوں نے اپنے رکھے ہوئے تھے روابط بھی، ان کی فرنٹ ڈور ڈپلومیسی بھی آپ سے مضبوط تھی، ان کی بیک ڈور ڈپلومیسی بھی آپ سے مضبوط تھی۔ اب جن لوگوں کو آپ خود بتا رہے ہیں کہ 10 ملین بندہ وہاں کام کر رہا ہے جی، اسی طرح 1 ملین ادھر ہے، 2 ملین ادھر ہیں، وہاں سے اتنے پیسے آنے ہوتے تھے، وہ لوگ بے روزگار آ جائیں گے، بڑا اچھا جناب، اگر یہ 10 لاکھ بندہ واپس آئے گا تو وہ واپس اگر پاکستان آئیں گے تو ان کے پورے خاندان، تو وہ جو کروڑوں بے روزگار اور بھوکے ننگے پھر ہو جائیں گے، ان کو آپ کہاں لے کے جائیں گے؟ تو یہی تو ہم کافی دنوں سے آپ سے بات کر رہے تھے کہ آپ خواب والی اور جو نشہ دیا ہوا ہوتا ہے جو آپ نے، اس میں سے باہر نکل کے جس طرح قومیں سوچتی ہیں، جس طرح افراد اور معاشرے اپنے آپ کو ڈیوریبل اور دیر پا بنیادوں پر بنانے اور قائم کرنے کے لیے سوچتے ہیں، اس طرف آپ کب آئیں گے؟ اس کے لیے آپ کو جعلی طرز زندگی سے بھی باہر نکلنا پڑے گا۔ جعلی طرز زندگی سے آپ تب باہر نکلیں گے جب آپ جعلی اور جھوٹی انفارمیشن کی ڈسیمینیشن کی عادت سے باہر نکلیں گے۔ آپ کے ساتھ اب یہ سارا کچھ ہو بھی گیا ہے، اب آپ کہتے ہیں وہ علماء کدھر ہیں؟ علماء وہ منو بھائی کہتے ہیں نا کہ وہ مطلب چوراں کو چوراں دا پتہ کی پوچھ دے ہو، جنج وسدے نے کنج وسن گے۔
اگر وہ یہ آپ کو سارا سچ بتائیں گے تو ان کا جو لائف سٹائل ہے وہ ایٹ سٹیک ہے. تو جب ان کا لائف سٹائل بھی ایٹ سٹیک ہے، جب ان کا طرز زندگی اس کے اوپر، اس خیرات کے اوپر اور ان کے اس پے رول کے اوپر ہونے پہ تھا، اسی پہ تو وہ آپ کو پڑھا رہے تھے. اب یہ ہوگا کہ اب دو حصے بنیں گے. ایک تو وہ جو 22 کروڑ جس کی ہر وقت آپ مالا جپتے ہیں نا، ان 22 کروڑ میں سے سب کو اپنے اپنے ذاتی شعور کی طرف واپس آنا پڑے گا. ان کو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ پرائمری پاس کرنی بھی ضروری ہے، میٹرک بھی پاس کرنی ضروری ہے. میں ان بندوں سے یہاں خود ملا ہوا ہوں جو اپنے ہمارے گاؤں کے اسکول سے، جو قریبی شہر کا قصبے کا اسکول تھا، وہاں پر جاتے تھے، ان کے پاس چپل نہیں ہوتی تھی. وہ آک کے بوٹے ہوتے ہیں، آک کا پودا بڑا کڑوا سا، اس کے بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں. وہ دھاگوں کے ساتھ کچھ وقت کے لیے وہ انہوں نے پتے رکھ کے پتے باندھے ہوتے تھے اپنے پیروں کے نیچے. چپل نہیں تھی. ان لوگوں نے بھی تعلیم حاصل کی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اس وقت چپلیں اتار کے تو ان کی جگہ آک کے پتے باندھ لیں، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ انسان جب اپنے گھر کی چار دیواری کھڑی کرتا ہے، جب وہ اپنا کچا پکا مکان بناتا ہے، پھر اس کو بڑا کرتا ہے، پھر اپنی اولاد کے لیے سوچتا ہے، جس طرح انفرادی طور پر سوچتے ہیں آپ، اس میں جو آپ کی دیانتداریاں ہوتی ہیں، اس میں جو آپ کی ویل پاور ہوتی ہے، اس میں جو آپ کا ریزولوشن ہوتا ہے منزل تک پہنچنے کے لیے، اس میں جو آپ قربانی کے لیے قربانی کی ایک روح پیدا ہو جاتی ہے کہ اچھا ہم نے چلتے جانا ہے، ہم نے رکنا نہیں ہے، اور دوسروں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. لطف یہ ہے کہ آدمی عام کرے بہار کو، موجے ہوائے رنگ میں آپ نہا لیا تو کیا. تو یہ جو موجے ہوائے رنگ میں نہانے والی لیڈرشپ ہے، آپ نہانے والی اور اپنے بچوں کو اس میں نہلانے والی، مطلب میں ابھی جب پچھلے دنوں یہ سن رہا تھا کہ وہ کتابیں چھپنے پہ اس طرح کی پابندی ہوگی، یہ ہوا کرے گا، وہ ہوا کرے گا، تو وہ جن کی افورڈیبلٹی اس طرح کی تھی کہ انہوں نے اپنا میٹرک بھی وہاں سے نہیں کروانا ہوتا، وہاں سے او لیول کرواتے ہیں بچوں کے داخلے آ کے انہوں نے ادھر یورپ میں کروانے ہیں، یہیں سے ان کے بچے پڑھنے ہیں، ہر طرح کی لائبریریاں ان کو اویلیبل ہیں، ہر طرح کی انفارمیشن اویلیبل ہے. تو ان کا کیا بگڑا؟ کچھ بھی نہیں. وہ یوٹیوب پہ پابندیاں لگتی ہیں تو لگتی جائیں. وہ جو بڑے ادارے ہیں جنہوں نے پابندیاں لگانی ہیں، ان کے اپنے پاس تو رستے موجود ہیں، ان کو ایکسیس بھی رہنی ہے، انہوں نے اس طرح کی وہ پراکسی سیٹنگز بھی کر لینی ہے، سارا کچھ وہ کوئی ان کا مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن سب کے لیے سب اپرچونٹیز، وہ جو ہے نا پاکستان فار آل، اپرچونٹیز فار آل، وہ صرف اس صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ جب آپ پہلے یہ سوچ لیں کہ ہم لٹے پٹے بھوکے ننگے ہیومن سٹف کے ساتھ، جن کو یہ تھریٹ ہے کہ اگر سعودیہ سے ہمیں واپس بھیج دیا تو ہم کھائیں گے کیا، ان کا یہ خیال آج تک بنا ہی نہیں ہے کہ ہم پاکستان میں چاند دن اگر چٹنی سے بھی ہم نے ناشتے کر لیے تو وہ ہمارا وقت گزر جائے گا. مجھے وہ ایک شکار پہ یہ لوگ گئے ہوئے تھے، چوہدری محمد علی صاحب نے ایک واقعہ سنایا تھا، میں اس کی تفصیل پھر کسی دن بتاؤں گا. اس میں بڑے انڈیکیٹرز ہیں. اس میں چیف سیکرٹری لیول کے اس زمانے کے 50s کے جو چیف سیکرٹریز تھے وہ بھی ساتھ تھے، ایم احمد مرحوم بھی ساتھ تھے اس شکار پارٹی میں. تو جب کہیں انہوں نے کھانا کھانا تھا تو پیغام یہ بھیجا، اس وقت صاحبزادہ مرزا ناصر احمد صاحب تھے، کہ وہ جو ڈیرا نظر آ رہا ہے وہ نہر کے پرلی طرف، ادھر بندہ بھیجا، ان سے پوچھا لویرا ہے تھوڑے ڈیر، مطلب کہ لویرا کا مطلب کہ دودھ دینے والی کو بھینسیں کا انتظام ہے، جن کے ہاں وہ ہے، وہاں سے لسی بھی مل جائے گی، ان کو جو ہے وہ دودھ بھی ہے، مکھن بھی ہے. تو ان سے جو فرمائش کر کے انہوں نے کہا تھا وہ یہ تھا کہ تندور کی کڑک، تندور میں لگی ہوئی روٹیاں، اس کے ساتھ سرخ مرچ کی چٹنی اور لسی، وہ آپ کی ضرورتیں پوری کر جاتی ہے. یہ واقع تب ہوتے ہیں جب آپ لوگوں کو جعلی لائف سٹائل کا کمپلیکس آپ کے سر پہ چڑھ کے نہیں ناچ رہا ہوتا. بہت دکھ ہوتا ہے کہ وہاں پر برانڈز اور گاڑیوں کے سائز اور گاڑیوں کی ہارس پاورز اور اس کی دوڑ لگی ہوئی ہے. اس طرح سے قومیں نہیں بنتی. قومیں تو بنتی ہیں کہ اچھا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے یہاں سے سٹارٹ لینا ہے. اس طرف کوئی جا نہیں رہا. اب امہ کو جی ہماری امہ کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا گیا. کون سی امہ کی پیٹھ میں؟ آپ اپنا ملائیشیا نے کتنی دفعہ آپ سے آ کے امدادیں مانگی ہیں. وہ خود کھڑا ہوا ہے، آپ کو بھی خود کھڑا ہونا پڑے گا. آپ خود کھڑا ہونے کی طرف واپس چلیں.
اور ہوگا یہی کہ جیسے وہ میں نے پنجابی پروگرام میں بتایا تھا نا کہ جس کی 4 بھینسیں اور 6 کلے زمین ہے تو اس کا وہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہنا ہے. لیکن تبدیلیاں اور واقعات اور اس طرح کے جو بڑے واقعات ہیں جو اسرائیل کو تسلیم کر لینے کے، ان کے اثرات پڑے ہیں آپ کے بہت بڑے لیول پر، مگر ان کا جو علاج اور ان کا حل ہے وہ آپ کی مائکروسکوپک اقدامات کے اندر ہے، میکرو پہ نہیں ہے. آپ جس دن پتہ ہوگا کہ مثلا آپ چھوٹی سی بات سوچیں کہ ایک بہت بڑا جوا خانہ، بہت بڑا شراب خانہ ہے، ان کی روزانہ کی ملینز آف اس کی منتھلی ان کی سیل ہے، اس کمیونٹی اور اس انسانوں کے دھڑے کے لیے اس کا کیا حیثیت ہے جن کو وہاں جانے کی ان کو ضرورت ہی نہیں، نہ وہ جوا کھیلنا چاہتے ہیں، نہ وہ شراب پینا چاہتے ہیں، نہ انہوں نے اس طرح کی، مطلب ڈسکو جانا ہے لیکن ڈسکو جو کہ ہو تو لو. تو جب عقل آ جاتی ہے تو بندہ پھر ویسے ہی نہیں جاتا. اب میں نے وہاں جا کے اس جال سازی میں کھڑا رہوں گا، وہاں پہ وہ ایک ایسا میوزک بج رہا ہوگا جس میوزک کا میری روح سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس طرح کی ڈرم بیٹنگ ہو رہی ہے جس کے اندر سے مجھے سینسیبلٹی ڈرائیو کرنی میرے لیے مشکل ہو رہی ہے، وہ وہاں کیا کرنے جائے گا؟ لیکن یہ ایک آپ کی لیڈرشپ، آپ کے انٹلیکچوئلز کا، آپ کے میڈیا کا ایک رول بنتا تھا، اب بھی ہے، لیکن وہ اب بھی مزید جال سازیوں کی طرف جائیں گے، اب وہ مزید جھوٹ کی طرف جائیں گے. تو آپ انفرادی طور پر اگر سچ کی طرف واپس آ جائیں، آپ انفرادی طور پر برانڈز اور گاڑیوں کے سائزوں سے باہر نکل کے جو معروضی حقائق ہیں، حقائق نہیں بھئی، جو معروضی حقائق آپ کے سامنے کی جو آبجیکٹیو ریالٹیز ہیں، ان کے اوپر بنیاد رکھ کے لمحہ بلمحہ، سال بسال، ماہ بماہ تعلیم، تربیت اور ذہنی ترقی کے ساتھ آگے کے گول رکھیں تو کل کو یہی ہیومن سٹف ہے جو کچھ کر گزرے گا. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے. فی امان اللہ. اللہ کے حوالے. السلام علیکم.